علم حافظ محمد توفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بہترین بیان سے اس مجلس کے ماحول کو تبدیل فرمائے. حافظ محمد توفیق. خالی مائک میں بیان کرے گا. رک جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاصفیاء والاتقیاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. شہدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں، اور نہ ہی میں کوئی مفکر ہوں، اور نہ ہی کوئی ادیب ہوں. میں صرف آپ حضرات کے سامنے علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. محترم حضرات، آپ حضرات نے علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران اسلام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت اور فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود ہوتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں عزت، ذلت اور رسوائی سے نجات عطا کرتا ہے، اور انسان کو عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے بھی افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ دوستو، وہ علم ہی کی دولت ہے. جب رب کائنات نے دنیا میں قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. محترم حضرات، قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح عداوت اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، حق کی ضد باطل ہے. ایک اور قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے. حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب. کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں عالم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت کے بقدر ہوگی.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے